حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد محمد والے محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما الله للجبار قال البعد خرجم تطهيرا قال البعد خرجم تطهيرا. اللهم صل على محمد آل محمد. عزیز سائرین کرام، بچوں کو روک دو، بچوں کو روک دو نا. شہزادیے کونین ملکہ کائنات کی بارگاہ میں ابھی یہیں نوٹ میں کے بیٹھا دے. آپ اس وقت تین جماعت ثانیہ بی بی کی شہادت اور ایام فاطمیہ ملکہ کائنات کا فرش دنیا کے ہر گوشے میں بچھا ہوا ہے. بی بی کی عظمت، بی بی کی شان، شہزادی کی شوکت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ صرف خاتون جنت نہیں بلکہ ملکہ کائنات. میں نے کچھ دو گوشے رات کی مجلس سے جو باقی رہ گئے تھے یہی سے اپنی گفتگو اعلان کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید میں بیوی کے قصیدے پڑھے ہیں، طہارت کا اعلان کیا. جب بیوی کی اس دنیا میں دیکھیے دو طرح کے لوگ، ایک وہ ہے کہ جو محبت کرتے ہیں، ایک نفرت کرتے ہیں. کچھ گھٹانے کی شان گھٹانے کی کسی بھی انسان کی آپ نے عام انسان کی جو ہے جب جو دشمن ہوتا ہے سامنے والا وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے یا تو مٹا دو یا اس کو ختم کر دو. آپ نہ مٹا پا رہے یعنی گھٹا دو، اس میں دو تین داغ اس طرح کے لگا دو کہ اس کی شان گھٹ جائے، اس کی عظمت گھٹ جائے. مگر وہ تو نہیں گھٹا سکے، نہ مٹا سکے بیوی کو، نہ گھٹا سکے، بلکہ اور جعلی کردار جو ہے بیوی کے سامنے آ گیا. مگر دنیا نہیں گھٹا سکتی کیونکہ شہزادی کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے سند دی ہے کہ انما اللہ علیہ زمان. یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب شب مباہلہ میں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شب مباہلہ. جب محمد کو قرآن پہنچا چکے، علم پہنچا چکے، تو اب محمد کو اعلان ہوا کہ اے محمد تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، یہ اپنے نفسوں کو لائے. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھیے محمد اس کے دروازے پہ آئے، شہزادی کے بیوی کے دروازے پہ آئے یا نہیں آئے؟ شب مباہلہ آئے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نسائے نظام یعنی مباہلہ نے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور یہ اپنے بیٹوں کو لائے. ضرورت کیا تھی محمد کو لے جانے کی؟ فاطمہ کو. کون کون گئی آپ سب سنتے چلا رہے ہیں اب تک. کون گئے تھا مباہلے میں؟ علی، فاطمہ، حسنین، یہی تو تھے یا کوئی اور تھا؟ نہیں، یہی تھے. تو کیا ضرورت کیا محمد اکیلے فتح نہیں کر سکتے تھے؟ بہت توجہ. کیا اسلام میدان مباہلہ جو ہے محمد اکیلے فتح نہیں کر سکتے تھے، مگر بیوی کی عظمت کو بتانا تھا. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جنگ کا، بہت توجہ، ہر جنگ کا جو فاتح کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نہیں سن رہے. ہر جنگ کا فاتح کون ہے؟ علی. ہر جنگ کے فاتح کون ہے؟ علی. 84-86 جنگوں کے فاتح کون ہے؟ علی. بہت توجہ. ہر جنگ میں تقریر کیا تھی؟ ہر جنگ کا جو فاتح علی ہے، اور اس میدان مباہلے کے فاتح کون ہیں؟ فاطمہ. ہر جنگ کے فاتح
علی ہیں، اور میدان مباہلے کے فاتح کون ہیں؟ فاطمہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس جنگ میں، ہر جنگ میں علی آگے رہے. بہت توجہ، ہر جنگ میں علی آگے رہے یا نہیں رہے؟ امتیاز ہوا ہے ہر جنگ میں. بہت توجہ، ہر جگہ علی بن ابی طالب، ہر جنگ میں علی آگے. اور یہاں میدان مباہلے میں پیچھے ہے. یہاں میدان مباہلے میں کون ہے؟ پیچھے ہیں. فاطمہ آگے ہیں. یعنی فاطمہ، محمد اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ فاطمہ کی عظمت ایسے نہیں ہے. فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام، مگر نبوت سے ایک قدم آگے نہیں ہے اور امامت ایک قدم پیچھے نہیں ہے. آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے. اگر آگے بڑھے گی تو ایک قدم نبوت اور پیچھے ہٹے گی تو ایک قدم امامت ہے. صلوات و ارشاد اچھا، دو کردار ہیں اس میں. میرے نوجوان، میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، وہی سن نوجوانوں کے. دو کردار ہیں اس میں. کبھی کبھی اس مباہلے کو سمجھا کیجیے، صرف سنا مت کیجیے، سمجھا کیجیے. مباہلے کو سمجھا کیجیے. دو کردار. فاطمہ ہی کو کیوں لے گئی؟ شب مباہلہ میں یہ آیت نازل ہوئی. حیدر بھائی، انما اللہ عنکم رسالۃ کارکم کثیرا. ترجمہ کیا ہے کہ اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، ہر رزق کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ایسا پاکیزہ بنا دیا. تو اس میں اب یہ بتائیے کون ہے؟ اب یہاں لشکر تیار کر کے محمد لے گئے. کس کو؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو. مگر لے جانے کا انداز کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم، اب ذرا سے صرف نہیں، یہاں سے دو تین جملے مسئلہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے. اب آپ دیکھیں کہ دو فاطمہ گئی اکیلی گئی. میدان مباہلے میں اکیلی نہیں. اگر فاطمہ مباہلے میں نہ جاتی تو دنیا کی کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلتی. سبحان اللہ. تو محمد کس کے ساتھ گئی زارا؟ یا تو باپ کے ساتھ گئی یا شوہر کے ساتھ گئی. ارے بہت توجہ بتا نگرانی. یا تو باپ کے ساتھ گئی یا شوہر کے ساتھ گئی یا بیٹوں کے ساتھ گئی. اب بیوی کی سیرت یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو یا تو باپ کے ساتھ جاؤ یا بھائی کے ساتھ جاؤ یا بیٹوں کے ساتھ جاؤ یا شوہر کے ساتھ جاؤ. ہم سب کا مولا علی، سب مل کے کہہ دو علی، وہ جان سے پیارا علی، وہ جان سے پیارا علی نے پکارا. تو آیت کیا ہوئی؟ تم ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم. یہاں تک آپ نے سنی. تم اپنے عورتوں کو لاؤ، یہ اپنے عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، یہ اپنے نفسوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو. آیت کا آخری ٹکڑا، آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ بتایا کا ہتھیار ہے لعنت. میدان مباہلے کی کیا ہے ہتھیار؟ لعنت. ہر جنگ کے فاتح کون ہے؟ علی. میدان مباہلے کے فاتح اعظم کون ہے؟ فاطمہ. ہیں؟ تو اب یہ بتائیے، اب جیسے ہی بی بی گئی مباہلے میں اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی نجران نے عیسائی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یہ تو ہے. اب لعنت. اب مجھے بتائیے، ادھر تو انہوں نے ٹیکس دینا منظور کر لیا کہ بی بی نہ ہم مباہلہ نہیں کریں گی. اب یہ بتائیے اس لعنت کا کیا کیا؟ تو بی بی نے کہا یا اللہ تو نے یہ آیت تو دے دی، اب انہوں نے جزیہ یعنی یہ معاف کر دو اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب آیت کا کیا کروں جو لعنت کہ تو نے بھیجی ہے؟ تو اللہ نے کہا بی بی سے سنبھال کے رکھ لو، وقت ضرورت کام آئے گی. اس لیے کہ جو صرف محمد نہیں گئے تھے، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی لعنتی
جو حسنین کے حسن حسین کے مقابلہ میں آئے گا وہ بھی سبحان اللہ اب یہ دیکھ لو کہ حسین کے مقابلے میں کون آیا؟ حسین کے مقابلے میں آیا یزید۔ اب صبح قیامت تک یزید ہے لعنتی۔ سبحان اللہ صلوات پڑھیے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے بی بی کی عظمت، بی بی کی شان، بی بی کا وقار۔ اب آپ دیکھیں کہ جس بی بی کی عظمت قرآن قصیدے پڑھ رہا، اس بی بی کی عظمت دیکھیں کہ رسول خدا کا ایک چاہنے والا ایک صحابی ابو رافع جس کی بیوی کا نام ام سلمہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیوی 18 سال کی عمر میں عصے کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ بیوی 18 سال کی عمر میں عصے کا سہارا لے کر چلنے لگی تھی اور ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا، ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا۔ ساری زندگی جب تک بیوی زندہ رہی تو بیوی کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا۔ ابو رافع بیان کرتا ہے، ابو رافع رسول خدا کا صحابی تھا، سچا صحابی، اور اس کی بیوی کا نام تھا سلمہ، جو اہل بیت کے گھرانے بی بی فاطمہ کے ہاں روز آیا کرتی تھی، روز جایا کرتی تھی بی بی کی خیریت۔ جب بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تو سلمہ گئی، جانے کے بعد میں بی بی کے قریب بیٹھی، بی بی کے خیریت پوچھی، مزاج پرسی پوچھی، دیکھا کہ بی بی کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا ہے، بی بی کام کر رہی ہے۔ ایک دن بی بی جو ہے یعنی 2 جمادی الثانیہ کی رات، یا یوں کہوں کہ 2 جمادی الثانیہ، بی بی کی شہادت ہوئی ہے 3 جمادی الثانیہ پیر کا دن اور 11 ہجری کو بی بی اس دنیا سے گئی، مگر 2 جمادی الثانیہ کی بات ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، سلمہ، اور جناب اسما بنت امیس بیان کرتی ہیں، ان سے بھی روایت ہے، جناب فضہ سے بھی روایت ہے، یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن بی بی جو 2 جمادی الثانیہ کی بات تھی بستر سے اٹھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اب بی بی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ گھر کا کام کیا اور کام کرنے کے بعد کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی حسنین کے کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی حسن حسین کو نہلائی اور نہلا کے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بی بی بالکل صحتیاب ہو گئی، مگر عزادارو ایک مرتبہ شام کا وقت ہوا، ہونے کے بعد اذان مغرب ہوئی تو اسما کو قریب بلایا اور ایک جملہ کہا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، میں حجرے میں جا رہی ہوں، اور دیکھو جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتے رہے سمجھ لینا سیدہ زندہ ہے، اور تسبیح و تحلیل کی آواز نہ ہو، آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ اسما بیان کرتی ہے، کچھ ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ حسن حسین نہیں تھے موجود، ایسا نہیں ہے کہ بی بی کی ماں کی طبیعت خراب ہو اور بچے نہ ہوں، حسن حسین تھے موجود، مگر بی بی نے قریب بلا کے ایک جملہ کہا، میرے لال جب نہلا دیا اور کپڑے بدل دیے، بدلنے کے بعد ایک مرتبہ کا لال جاؤ اپنے نانا کے قبر پہ چلے جاؤ اور ماں کی صحت کے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا مستجاب ہو جائے۔ بس عزادار و ماں کا حکم پا کر حسن حسین نانا کی قبر پہ گئے، اور جانے کے بعد نانا کے مزار پہ کہا، نانا اللہ سے دعا کیجئے، نانا ہماری ماں بیمار ہے۔ بس عزادارو ابھی چند ہی لمحہ دعا کر ہی رہے تھے کہ تو ہاتھ حسن حسین کے سر پہ آئے، آنے کے بعد میں ایک آواز آئی، جاؤ میرے لال حسن حسین جاؤ گھر جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسن حسین کی چیخ نکلی، روتے ہوئے گھر آئے، آنے کے بعد اسما سے پوچھا، اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ بس وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، اسما سے کہا تھا، اے اسما پہلے حسن حسین کو کھانا کھلا دینا۔ بس عزادارو حسن حسین سے ایک جملہ کہا اسما نے کہ شہزادو پہلے کھانا کھا لو۔ بس شہزادوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا اور ایک جملہ کہا، اے اسما کیا کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما ہمیں معلوم ہے ہماری ماں کہاں چلی گئی۔ کہ شہزادو تمہیں کیا پتا کہ قبر رسول سے ہمارے نانا نے کہا، اے میرے بیٹے نواسے حسین، اے حسین، ارے تمہاری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس اتنا سننا تھا، اسما نے حجرے کا دروازہ کھول دیا، کیا دیکھا؟ تسبیح مصلی پہ ہے، فاطمہ
کا رخ قبلے کی نما ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حسن و حسین لپٹ گئے، اماں بس عزادارو مولا کائنات آئے، آنے کے بعد عزادارو مولا کائنات نے غسل و کفن کیا، غسل و کفن کرنے کے بعد سب کو بلایا، بلانے کے بعد آخر میں حسین کو بلایا جب سب رخصت ہو گئے۔ عزادارو جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، جو سب سے جس پہ پیار زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ سب سے زیادہ روتا ہے، وہ بچہ سب سے زیادہ جس کو ماں سے پیار ہوتا ہے، جو ماں جس سے محبت کرتی ہے۔ ماں کو حسین سے اتنی محبت تھی، کیوں نہ ہو، حسین کو چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ حسین جس بچے کو عزادارو جب سب رخصت ہو گئے، آخر میں مولا کائنات نے کہا میرے لال حسین۔ عزادارو اب تک سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر میں ایک جملہ نیا یہاں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ میری مولا شہزادی کی عطا ہے، شہزادی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ بی بی نے کہا اے حسین جاؤ اپنی ماں سے آخری دیدار کرو۔ کہا بابا یہ بتائیے کہ تمام انبیاء میں کون افضل ہے؟ کہا بیٹا تم فخر انبیاء ہو، تم وہ ہو جو جس کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، تم وہ ہو کہ جو سلطان الانبیاء کی پشت پہ آ کے سجدے کو رسول نے تول دیا تھا۔ بس اتنا سنت کا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی حسین نہیں جائے گا۔ عزادار حسین بس ایک مرتبہ کفن سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دی آ میرے لال حسین آ۔ حسین کہاں ہے؟ اب تک تم نے کتابوں میں روایتوں میں علماء سے یہ سنا کہ حسین جیسے اماں نے آواز دی، سارا نے آواز دی، حسین اٹھے، کہاں ہے؟ سینے سے لگے نہیں، گلے سے لگے نہیں، چہرے پہ آئے نہیں، بلکہ فاطمہ کے پہلو میں پیروں کے قریب آ کر اپنی پتلیوں کو حسین نے ایک مرتبہ رگڑنا شروع کیا۔ آواز دی اماں، اماں آج آپ نے بلایا، حسین آ گیا۔ ارے جب عصر عاشور کا وقت کربلا میں آئے، یہ حسین آواز دے سورج سوا نیزے پہ ہو، اماں چلی آنا، اے اماں۔ بس عزادارو بس آخری جملہ اور آپ کی عبادت تمام۔ مگر عزادارو سنو، یہ جمعۃ الثانیہ 3 جمعۃ الثانیہ ہر سال آتی ہے، نہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ میری ماں بہنیں آج پرسہ پیش کرنا ہے حسن و حسین کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں جب کوئی ماں اس دنیا سے گزرتی ہے تو ان بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا، اماں سے وصیت پوچھی تھی، اماں میں ساری زندگی 3-4 سال کی عمر تھی بی بی زینب کی، پوچھا تھا اماں میری بات ایک سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ راتوں کو میرے بھائی حسین کو پانی پلاتی ہیں اٹھ کے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہ ماں کی ممتا کی وجہ سے، اس لیے کہ ماں کو معلوم تھا کہ میرا حسین بہت پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا، بیٹی یہ میرا لال کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ عزادارو ایک دن بی بی حسین جو وصیت کی تھی، ابو الحسن مولا کائنات بی بی کی قبر پہ قرآن کر رہے تھے، تلاوت قرآن پڑھ رہے تھے۔ روایت کے جملے ابو رافع فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی دوڑتے ہوئے آ رہے، میں نے پوچھا مولا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، بس جیسے ہی یاسین شروع کی قبر زہرا سے آواز آئی، اے علی گھر چلے جاؤ میرا حسین بہت پیاسا ہے، علی گھر چلے جاؤ میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ علی نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، حسین آئے اماں، اے میری اماں آپ نے مجھے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، سیام الذین ینقلبون ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم۔ بار الہ ہماری خلیل سی بات کو مقبول فرما، اللہ کی کائنات جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشان دور فرما، ہمیں ایام فاطمیہ منانے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں حق بولنے کی سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود سب سے بڑی دولت کا نام علم ہے اور سب سے بڑی جہالت کا نام غربت کا نام جہالت ہے، معبود ہمیں جہالت سے دور رکھنا، علم جیسے شہزادی کے دروازے سے علم کی روشنی، علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما،
السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین سید الوسیم، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی السلام علیکم ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم، السلام علیکم یا شہزادی سکینہ، السلام علیکم یا شہیدان کربلا و جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل تو لائف چل رہا ہے ابھی، بیچ میں بند ہو جا رہا ہے۔ بڑا بہن آیا تھا ابھی ٹرین کے کوئی ٹاپ کا